خوش آمدید حکیم عبدالغفار آغا صاحب. ان کے بارے میں بہت سارا لمبا چوڑا انٹروڈکشن کی تو ضرورت ہی نہیں, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور خاصے منتظر تھے آپ ان کے پروگرام میں آمد کے. بہت شکریہ آپ نے ہر وقت نکالا اور جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. کیسی گزری ہے زندگی؟ بہت اچھی. شوگر اور شوگر کے سارے بحران کے باوجود شوگر کی فیکٹریاں بند ہو گئی لیکن لوگوں کے اندر کی شوگر کی فیکٹریاں بڑھ گئی ہیں ٹینشن کی وجہ سے. وہی نا ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, شوگر بڑھتی جا رہی ہے, ویسے چینی کی قلت ہے, سمجھ کچھ مسئلے جو ہیں کچھ آؤٹ آف نہیں ہے رینج. مجھے چینی کے بحران کے بارے میں تو خیر بہت زیادہ نہیں, لیکن وہ جو اندر والا بحران ہے اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا سا کہنا ہے کہ ایک وہ شخص جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے آم رکھے ہوئے ہیں اور بڑا دل چاہ رہا ہے کھانے کو اور وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کے کھا لیتا ہے تو اس کی شوگر لیول جو ہے 40 ملی گرام بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر وہ صرف دیکھ کر کے جلتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی بلڈ شوگر جو ہے وہ 80 ملی گرام بڑھ جاتی ہے ٹینشن سے. اچھا, تو وہ جو چینی کا بحران ہے وہ دراصل چینی کی جو فیکٹریاں گھر گھر میں لگی ہوئی ہیں اس کا بحران بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. صحیح. تو کیا کریں پھر اب اس کا مطلب سمجھ نہیں آتی کچھ کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے دونوں چیزوں کا, اس بحران کا بھی اس بحران کا بھی. اس بحران کا تو جو اندرونی بحران ہے شوگر کے پیشنٹس کا, اس کا تو سمپل سا حل یہ ہے کہ اپنی جو ایریا ہے کام کرنے کا ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم وہ کر لیں. ٹھیک ہے. میری درخواست تو صرف ایک ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا, وہ یہ سیکھا کہ چینی کا بحران پیدا ہو گیا, چینی قوم نے چینی کھانی چھوڑ دی, صرف 3 مہینے بعد بحران ختم ہو گیا, اس لیے کہ چینی سرپلس پورے مارکیٹس میں موجود تھی, لوگ نہیں کھا رہے تھے. صحیح. تو بحران کا تو حل سمپل سا یہ ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے میٹھی چیزیں کم کر دینی, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو لائنیں لگ جاتی ہیں تو ہم ٹوٹ پڑتے ہیں, تو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں اور چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے اور احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ایک طریقہ تو یہی ہے جو ہو رہا ہے اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں, تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا چینی ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے؟ بس اتنی ضروری. انرجی لیول کو اگر بہتر کرنا ہو تو ہم اگر اپنی روایات کی طرف آئیں تو کیا وہ جو شکر تھی, جو براؤن شوگر تھی, کیا وہ اب ان نہیں ہوگی فیشن کے طور پر؟ ہاں, وہ تو ہماری روایات تھی. صرف کیک اور بیکنگ میں. نو 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 بڑے ہوٹلوں میں آپ چلے جائیے تو جہاں شوگر رکھی ہوتی ہے وہاں براؤن شوگر بھی ضرور رکھی ہوتی ہے. صحیح. اب وہ آپ چائے میں اور تمام چیزوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فیشن میں ان ہو گئی ہے براؤن شوگر, جبکہ پہلے ہمارے معاشرے کا حصہ تھی. گڑ ہمارے معاشرے کا حصہ تھے. صحیح. تو یہ کہاں گئے, غائب کیسے ہوئے, کیوں ہوئے؟ یہ غائب جو ہے وہ بائی فورس کیے گئے. صحیح. قانون کے بنیاد پر کیے گئے, اور قانون یہ تھا کہ جس گھر سے گڑ بنانے کی فیکٹری برآمد ہو جائے گی اسے عمر قید ہو جائے گی. یہ متحدہ ہندوستان کا قانون تھا. صحیح. لیکن گڑ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کی اجازت ہو عرض کروں, دنیا میں ایک کیمیکل ہے, اس کیمیکل کا نام ہے بینزیڈین ڈائی ہائیڈرو کلورائڈ. صحیح. یہ مختلف کیمیکلز میں استعمال ہوتا ہے, رنگوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بینزیڈین ڈائی ہائیڈرو کلورائڈ بنانے والی ہر فیکٹری کے مزدوروں میں 80 to 90% کینسر کے پیشنٹس پائے گئے پوری دنیا میں. اچھا. چنانچہ بینزیڈین ڈائی ہائیڈرو کلورائڈ پوری دنیا میں بین کر دی گئی. ٹھیک ہے. دنیا میں آخری 3 ملک رہ گئے تھے جو بینزیڈین ڈائی ہائیڈرو کلورائڈ کو بناتے تھے, دیٹ واز کوریا, چائنا اینڈ انڈیا. اب انٹرنیشنل رول WTO کا آیا تو کوریا اور چائنا نے بنانا بھی بند کر دیا, انڈیا میں آج بھی بنتی ہے. اس کمپنی کے لوگوں سے جا کر انٹرویو کیا کہ آپ کے پاس بینزیڈین ہائیڈرو کلورائڈ بنتی ہے تو کیا آپ کے پاس کینسر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی, یہ صاحب کام کرتے ہیں, ان کے دادا ہمارے پاس دادا کے پاس کام کرتے تھے, اس کے بعد ہمارے باپ کے پاس ان کے ابا کام کرتے تھے, اور اب یہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں, پوری نسلوں میں ہمارے پاس کبھی کینسر نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ اس پر ریسرچ کی گئی. ریسرچ یہ تھی کہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد ہر شخص کو 50 گرام گڑ کھانے کے لیے دیا جاتا تھا کہ آپ یہ گڑ جب تک کہ پورا نہیں کریں گے آپ فیکٹری سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ باقاعدہ ڈاکومنٹری فلم BBC نے چلائی ہے کہ میں مر جاواں گڑ کھا کے.
گڑ کھا کے نہیں مریں گے. تو اس گڑ کی وجہ سے جو باڈی میں ریزسٹنس پیدا ہوئی, بینزیڈین ہائیڈروکلورائڈ آج بھی آفیشلی انڈیا میں بنتا ہے, اور جس فیکٹری میں بنتا ہے اس فیکٹری کے لوگ گڑ کھاتے ہیں, تب فیکٹری سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے. اور یہی ایک روایت ہے کہ جس کی وجہ سے بینزیڈین بنانے کے باوجود اس فیکٹری میں کسی بھی ایک پیشنٹ میں کینسر کا مرض نہیں آیا. اچھا, اب یہ دیکھیے نا, اس میں دو چار چیزیں. ایک تو بائی فورس ختم کیا گیا کہ آپ نے وہ جتنے ہمارے بیلنے ہوتے تھے, جتنے ہمارے لگے ہوتے تھے, وہ تمام گاؤں میں سیٹ اپ جہاں پہ کہ گڑ بن رہا ہوتا تھا, اس کو افیکٹ کیا. نتیجے میں اب یہ چینی کا کنٹرول چلا گیا کچھ مل اور مالکان فیکٹری والوں کے ہاتھ میں. اب بجائے وہ کسان جو ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے اور اس کی جو کماد ہے وہ کیسے ٹکے ٹوکری پہ اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں, اور پھر چینی کس ریٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک الگ سیاست ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چینی کے اندر کیمیکلز ہیں, یہ نہیں ہمارا ستیہ ناش کر رہے؟ یہ تو حقیقتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو تمام لوگ ہمارے ہاں بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے نہیں کس طرح کا کیمیکل ہیلتھ پہ اتنے سارے لوگ ہیں؟ اگر پوری آپ کی فوڈ ہیلتھ وغیرہ کی منسٹریز ہیں جو قائم ہے, اگر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیمیکلز ہیں کس طرح سے ہو رہے ہیں, ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کیا جانا چاہیے. بالکل کیا جانا چاہیے. میں تو صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں گڑ بنانا شروع کر دیں, جو قانونی پابندی ہے وہ پابندی ختم کر دیں, تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے لوگ عام طور پہ گڑ پر شفٹ کر جائیں گے, اور چینی کا بحران کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ آسان ترین حل ہے. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ گڑ کے اندر کم سے کم, انتہائی کم, سوائے ایک کہ بلیچ اس میں ڈلتا ہے تاکہ جو کماد کا جو شروع کا سارا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے, اس کے بعد وہ تمام کا تمام نیچرل ہوتا ہے. صحیح. آپ نیچرل گڑ بنانا, میرا خیال ہے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی اوائڈ کیا. اگر آپ بہت سفید رنگ کا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں, بلیک کا استعمال کر لیجیے. لیکن اگر آپ کیمیکل فری گڑ یہاں پر پاکستان میں قانونی طور پر اس کی اجازت دے دیجئے, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 5 سال کے اندر اپنے پورے ٹریڈیشنز کو بدل دیں گے. صحیح. اور کتنا ضروری ٹریڈیشن سب نے کیسے بدلی ہیں. ہمارے وہاں سے مجھے یاد ہے آغا صاحب, چھوٹے ہوتے تھے جب ہم گاؤں جاتے تھے تو جو ہوتی تھی نا بھینسیں, جو دودھ دینے والی بھینسیں ہوتی تھی, ان کو بھی کہتے تھے کہ وہ گڑ کی پیسیاں ہوتی ہیں کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جانور جو ہے وہ ہیلدی ہوتا تھا, اس کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا تھا اور زیادہ ہیلدی اور نیوٹریشس ہوتا تھا. السی یہ فلیکس سیڈز جو آج بڑے مہنگے کیپسولز ملتے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ بھینسوں کو کھلائی جاتی تھیں ملا کے مکس کر کے چیزوں میں. آج وہ انسانوں کی ڈائٹ اور ان چیزوں سے بھی غائب ہے. کیوں غائب ہوگی؟ کیوں غائب ہوگی؟ یہ روایات کو دراصل ترقی کے نام پر ہم نے بے وقوف بننے کا عمل شروع کر دیا. ماڈرنائزیشن نے بے وقوفی پیدا کی. بنیادی طور پر ہم نیچرل لائف گزار رہے تھے, اور ان تمام نیچر میں 2-3 چیزیں ہماری روایات کا حصہ بن. دیکھیں, روایت جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک انسان نہیں بناتا, روایت معاشرہ بناتا ہے. روایت اس کی تمام چیزوں کی جو ہمارے اندر فائدے موجود ہوتے ہیں وہ روایات بناتے ہیں. مثلا ایک روایت ہے صحیح پنجاب کی کہ پنجاب میں گرمیوں میں جو کا ستو استعمال ہوگا. ہاں روایت ہے نا, شکر کے ساتھ, اور وہ شکر کے ساتھ. جو کیوں؟ جو اوٹس جسم میں انرجی لیول کو انکریز کرنا, ایز دا ڈائریوٹک استعمال ہونا, پیشاب آور اور گردے کو واش کرنے کی ذمہ داری اس جو کی تھی. ٹھیک, سردیاں آ گئی, سردیوں میں مکئی کی روٹی, سرسوں کا ساگ, مکھن کے ساتھ, اور وہ مکھن کے ساتھ. آپ یقین کیجئے کہ ان چھوٹی چھوٹی روایات کے پیچھے باقاعدہ ایک ریسرچ موجود ہے. ہماری زمین کی تمام جو سونجی خوشبو ہے, اس خوشبو کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ موجود ہے. صحیح. اور جو یہ تمام انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو تمام یہ رشتے ہیں, دراصل یہ انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں. صحیح. اس معاشرے کو بناتے ہیں. صحیح. اور آج یہ بات طے ہو گئی کہ یورپ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیسٹ چینج کرنا ہے تو ہربز استعمال کیجئے. کون سی ہربز؟ کون سی ہربز؟ یہ لال مرچ, یہ ہلدی, یہ دھنیا, یہ ہرا دھنیا, یہ پودینہ, یہ اس کے ساتھ پیاز, اس کے ساتھ ٹماٹر, یہ ہربز ہی تو ہیں جو ہمارا معاشرہ پہلے سے استعمال کرنا جانتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا. وہ لوگ جو عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد خون پتلا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اسپرین کھانا شروع کر دیجئے, شاید ان لوگوں نے ہلدی کو پڑھا ہی نہیں. ہاں جی. کرکما کو جانتے ہی نہیں. اگر وہ لوگ ہلدی کو جانتے ہوتے اور اس معاشرے میں ہلدی کے اثرات کو جانتے ہوتے تو وہ کبھی یہ مشورہ نہیں دیتے آپ اسپرین کھائیے خون پتلا کرنے کے لیے, اس لیے کہ خون پتلا کرنے کی دوا ہم اپنے کھانوں میں استعمال کر رہے ہیں.
صحیح. میری درخواست یہ کہ یہ جو معاشرہ بنا تھا, یہ جو ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھی, فوڈ کلچر تھا ایک ہمارا, فوڈ کلچر کے ساتھ ساتھ ہماری روایات تھی وابستہ, صحیح. وہ فوڈ کلچر کے پیچھے دراصل ہماری نیچرل ہیلتھ تھی, ہم نے وہ کھویا. بالکل. ابھی پچھلے دنوں جب کوریا میں گئی تھی, وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کمچی کہتے ہیں. اچھا, the moment I entered in Korea, اور میں نے کہا یہاں کی زبردست فوڈ کون سی ہے, اب ہر بندہ ایک چیز کا نام لے رہا ہے, کمچی کمچی کمچی. اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں کمچی کس طرح کی, کوئی ایک بڑا سا روسٹڈ کوئی ٹرکی ہوگا یا کیا چیز ہوگی, کیونکہ آپ کے ذہن میں اسی طرح کی ڈائٹ آتی ہے. اچھا, when I ended up watching kimchi, تو وہ 6-7 جس میں سرسوں کی وہ جو ساگ, اس کا اچار کا پیٹرن اسی طرح سے جیسے ہم کرتے ہیں, جیسے, لیکن ہماری تھوڑی سی اس کی چیزیں فرق ہے, لیکن انہوں نے وہی اچار کے پیٹرن پہ بنی, جس میں ان کی سب سبزیاں, بند گوبھی سے لے کر سرسوں کے ساگ تک اور لہسن سے لے کر ہر چیز کی کمچی انہوں نے بنائی ہوئی جیسے ہم نے اچار بنایا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ واز دیئر دا ہٹ آئٹم, اور وہ ہر کھانے کے ساتھ کھانا جو ہے بڑا ضروری ہے. اور بقول ان کے کہ سارس یہ جو فلو اور یہ وائرس جب پھیلا تھا تو یہ کوریا میں آ کے رک گیا تھا, بیکاز کہ وہاں پہ کمچی استعمال ہوتی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے وہ کتنی بری طرح سے اسٹیک ہیں. ہم نے اپنا اچار کہاں اٹھا کے پھینک دیا. اچار میں ہم کیا ڈالتے تھے؟ سونف ڈالتے تھے, کلونجی ڈالتے تھے, میتھرے ڈالتے تھے, ہلدی ڈالتے تھے, مرچ ڈالتے تھے, سفید زیرہ ڈالتے تھے, سرسوں کا تیل ڈالتے تھے. اور ان تمام چیزوں کا جب اچار تیار ہو جاتا تھا تو سرسوں کا تیل ڈالتے تھے. لیکن سرسوں کے تیل کی ایک شرط تھی. سرسوں کے تیل کی شرط یہ تھی کہ سرسوں کا تیل جو اچار میں ڈالا جائے پہلے اسے اتنا گرم کیا جائے کہ وہ کڑکڑانے لگے. جب وہ کڑکڑائے تو اس کے بعد اچار میں ڈالو. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو سبسٹنس میں نے اچار میں تیار کیا ہے اس میں فنگس لگ سکتا ہے. صحیح. اور جب میں اس کو سرسوں کے تیل ڈالوں گا تو سرسوں کے تیل کا قانون اصول یہ تھا کہ اچار میں تیل کھڑا رہے تاکہ فنگس نہ لگے. صحیح. اب اگر فنگس لگ سکتا ہے تو پانی سے لگ سکتا ہے. جب ہم تیل کو گرم کریں گے, اس کو کڑکڑانے کی آواز آئے گی تو اس کا موئسچر جل جائے گا. صحیح. اور کیونکہ اس میں تیل, اچار میں جو تیل چاہیے وہ موئسچر فری چاہیے, لہذا کہا یہ گیا کہ موئسچر فری کرنے کے لیے تیل کو کڑکڑا لیجئے, اس کے بعد اچار میں ڈالیے. صحیح. آپ یہ دیکھیں ان تمام چیزوں کو پیچھے لاسٹ اٹ آل نا, سب کچھ کھو گیا. کیوں کھویا؟ کھویا اس لیے کہ جب اچار جو ہے وہ تجارتی بنیادوں پر آیا تو اچار میں لیمو کو اور کیری کو گلانے کے لیے بجائے کسی نیچرل پروسیس کے میں نے اس میں ایسیٹک ایسڈ ڈالنا شروع کر دیا. صحیح. اور ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ ساتھ اچار بنتے ہوئے ایک مرتبہ غلطی سے دیکھ لیا. وہ بڑے بڑے حوضوں میں وہ ٹرک آ کر کے خالی کر کے اچار چلے جاتے تھے اور اس میں ہی تمام چیزیں ہوتی تھیں, اور وہ اس کے اندر جو مزدور کام کرتے تھے وہ بڑے بڑے ربڑ کے جوتے پہنے ہوئے ہاتھ میں کدالیں لیے ہوئے جاتے تھے اور اس کو مکس کرتے تھے. اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا اگر میں بیان کروں شاید لوگ اچار کھانا بازار کا چھوڑ دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچار کو بازار میں جانے کے بعد اچار میں سے ہیلتھ ختم ہو گئی. تو بازاری اچار نہ کھائیں, ورنہ اچار ہیلتھ تھی, ہیلتھ ہے. صحیح. اس میں جو چیزیں ڈالتی ہیں, کلونجی میں کیا ظاہر ہے وہ ساری ہربز ہیں. ابھی میں آپ سے ان تمام چیزوں کا پوچھوں گی. کالرز آج میں نے سے پہلے کہا, پہلے ذرا ان کی باتیں. السلام علیکم. السلام علیکم فرا. عثمان کیسی ہیں؟ نورین کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے. فرا ایک تو آپ بہت اچھی لگتی ہیں, اور آپ کے شو جس دن نہ دیکھوں نا, یعنی سیٹرڈے سنڈے کو, تو لگتا ہے کہ ہماری صبح ہی نہیں ہوئی. ارے تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. جی حکیم صاحب سے کہنا تھا کہ جی ان کے بتائے ہوئے ارک میں نے کوئی 5-6 ماہ پہلے موٹاپے کے لیے استعمال کیے تھے. صحیح. تو لیکن جیسے ہی میں نے وہ ارک شروع کیے نا پینا, تو شروع میں تو ایک دم بہت زیادہ فرق لگا. یعنی جو بھی دیکھتا تھا مجھے کہتا تھا اچھا تم پتلی ہو گئی ہو یا بیمار ہو یا ایسا کچھ نا. صحیح. تو لیکن وہ 10-12 دن جو ہے وہ تو ایسے ہی رہا. لیکن اس کے بعد میں نے 3 ماہ تک تو استعمال کیے, لیکن اس کے بعد اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑا. صحیح. ویٹ کتنا کم ہوا ہے؟ جی کتنا وزن کم ہوا؟ وہ شروع کے 10 دنوں میں تو دیکھنے میں لگتا تھا, لیکن ویٹ ویسے بھی ریڈیوس نہیں ہوا تھا میرا. لیکن دیکھنے میں لگتا تھا کہ نا وہ کم لگ رہی ہوں. صحیح, بالکل. لیکن 3 ماہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے یعنی وہ 10 دن صرف. پوچھنا چاہیں گے ان سے کچھ کی ہسٹری؟ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ؟ جی میری 32 ہے اور میرڈ ہوں, اور 2 بیٹیاں میری. ٹھیک. چھوٹی بیٹی کی عمر کتنی ہے بیٹی, اور آپ نے یہ سب کچھ کب کیا؟ جی میری چھوٹی بیٹی کی عمر ہے تقریباً 7 سال. ٹھیک. اور آپ نے کتنے عرصے پہلے یہ ارک وغیرہ یوز کیے ہیں؟ جی میں نے کوئی 4 ماہ پہلے کیے تھے, اور اب 1 ماہ ہو گیا چھوڑے ہوئے. وزن کتنا ہے اور وزن کتنا ہے؟
میرا ہے جی 76. اچھا 7. اور ہائٹ کتنی ہے؟ 5'2". 5'2". 62 انچز. زیادہ ہے, تھوڑا سا زیادہ ہے, تھوڑا زیادہ ہے. اچھا تو کیا کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر اس عرق کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے. کون سا عرق؟ میں نے کچھ عرقوں کا کمبینیشن بتایا تھا, وہ میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. میری درخواست یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے ساتھ اگر یہ تمام چیزوں کو مسلسل استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف ہارمونک بیلنس کو بہتر کرتا ہے بلکہ لیور کے ورم کو بہتر کر کے جسم کو شرنک کرتا ہے, جسم سے ورم کو کم کرتا ہے, اور ایٹ گلانس یہ لگتا ہے کہ ہاں جسم بہتر ہو رہا ہے. صحیح. جو عرقیات میں نے بتائے تھے اس میں 5 عرق تھے. عرق مکو, عرق کاسنی, عرق سونف, عرق گلاب. یہ چاروں 1 لیٹر. عرق سونف عرق بادیان کے نام سے بھی بادیان اور سونف ایک ہی چیز ہے. اور عرق اجوائن آدھا لیٹر. صحیح. یعنی 4.5 لیٹر یہ تیار کریں اور 100 ml روزانہ استعمال کریں. اس سے عام طور پہ جسم میں ورم کم ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ وزن کو کم کر دیتا ہے, ایون ہارمونک بیلنسز کو بہتر کرتا ہے. لیکن یہاں مجھے ایک شکایت ملی فرا, وہ یہ کہ جو بازار میں عرق ملتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ان کے ایفیکٹس آتے ہیں یا نہیں آتے. تو پھر میں نے اپنے اس نسخے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا. اچھا. میں نے یہ درخواست کی لوگوں سے کہ مکو, سونف یعنی بادیان, کاسنی اور گلاب یہ 5-5 گرام لے لیں. اس میں 3 گرام اجوائن ڈالیں, اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو بوائل کر کے رکھ دیں, صبح نہار منہ چھان کر کے پی لیں. صحیح. اس میں کم سے کم یہ تو ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی استعمال کیا وہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے. چنانچہ اس میں تبدیلی اگر کر لی جائے, میں ان سے بھی درخواست کروں گا ناظرین سے کہ اگر یہ تبدیلی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی انہیں پھر وہی ایفیکٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. مکو لے آئیں, اجوائن لے آئیں, سونف لے آئیں, گلاب لے آئیں. یہ 5-5 گرام اور اجوائن 3 گرام. گلاب فریش ہونا چاہیے یا ڈرائی؟ ڈرائی. ٹھیک. اور اس میں پتیاں ہوں, ڈنٹل نہ ہوں. ٹھیک ہے. پتیوں کا جو ہے وہ بھی ایک عجیب عمل ہے. آپ کے پاس کوئی کال نہیں ہے تو اجازت ہے. ہاں بالکل. پتی, گلاب کی پتی, اس کے 2 حصے ہیں. ایک سرخ حصہ ہے اور ایک پیلا حصہ ہے, ڈنٹل کی طرف چپکا ہوا ہوتا ہے. جو سرخ حصہ ہے یہ شدید دستاور ہے. اچھا. قبض توڑتا ہے. اور جو پیلا حصہ ہے وہ شدید قابض ہے. جو دستاور ہے اس کی جو مدت ہے وہ 3 گھنٹے شروع ہوتی ہے اور 6.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. جو قابض ہے وہ 4.5 گھنٹے بعد شروع کرتا ہے, 6.5 گھنٹے بعد ختم کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اللہ کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اینٹیڈوٹ اس کے ساتھ ہے, ہوتا ہے. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں. جتنے لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں خواتین, ان سب کے لیے ایفیکٹو ہوگا. تمام لوگوں کے لیے ایفیکٹو ہے. لیکن وہ خواتین جو ڈیورنگ پریگننسی استعمال نہ کریں اور ڈیورنگ نرسنگ مدر, یعنی جب لیکٹیشن کروا رہی ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اس وقت استعمال کریں. کتنی کوانٹٹی میں یوز ہونا چاہیے؟ اصولی طور پر 100 ml روزانہ استعمال کرنا چاہیے. 6 مہینے تک استعمال کرنا بالکل سیف ہے. صحیح. اور وہ لوگ جو اس کو مستقل استعمال کرتے ہیں وہ لوگ عام طور پہ اپنا کولیسٹرول لیول بھی بہتر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہاں پہ میرے پاس ایک SMS پہ سوال ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور اسکن بھی برن ہو جاتی ہے, الرجی کے وغیرہ کے نشان بھی ہیں, تو ان کو کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر نظام ہضم کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے. صحیح. نظام ہضم کے حوالے سے ایک بات کہوں آپ سے کہ جب ہم ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں تو ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ 1.25 گھنٹے میں چاول ہضم ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاول میں مکھن ڈال لیں, چاول فرائی کر لیں یا بریانی کی شکل میں چاول کھا لیں تو پھر وہ چاول جو 3.5 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ یہ فیصلہ معدے کو کرنا ہے کہ مجھے کتنی دیر تک فرسٹ جو اٹیمپٹ ہے وہ تمام عمل کو پورا کرنا ہے. یہ فیصلہ معدے کو کرنا ہے اور یہ انتہائی کمپیکٹ ایک نظام ہے. اور اس نظام میں اگر کہیں خرابی آ جائے تو پھر بدہضمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پر ایک درخواست کروں. ایک شخص ہے جو اسٹول ٹیسٹ کروا کے لے کر آتا ہے اور اس کے اسٹول میں انڈائجسٹڈ فوڈ آتا ہے. تو انڈائجسٹڈ فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معدہ صحیح طور پر ہضم نہیں کرتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ انڈائجسٹڈ فوڈ کو ہم نے پیچش کی علامت سمجھ لیا اور پیچش کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی بدہضمی جن لوگوں کو ہو رہی ہو ان کے لیے 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے کھانے کو بہت اچھی طرح چبا کر کھائیں. صحیح. آرام سے کھائیں. اس لیے کہ یہ میسج جو ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آیا اور ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے. تو اس ٹیسٹ برڈز کو ہم نے استعمال کرنا ہے. دوسری بات ہے جب آپ کھانا آہستہ کھائیں گے تو کھانے میں سلائیوا شامل ہوگا اور سلائیوا سے بہتر دنیا میں اینٹی ایسڈ ہضم کے نظام کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. صحیح. تیسری بات یہ کہ اگر آپ ہضم کے لیے کوئی دوا لینا چاہتے ہیں تو بہترین دوا اگر کوئی ممکن ہے آپ کے گھر میں تو وہ ادرک ہے اور وہ لہسن ہے.
صحیح. ہم نے اپنے گھر میں ادرک اور لہسن کو خراب کر لیا اس لیے کہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ادرک اور لہسن کو پیس کر فریز کر دیا اور جب ضرورت ہوتی ہے ہم ڈال لیتے ہیں. I'm sorry. ادرک اور لہسن کو اگر تازہ آپ چاپ کر کے ڈالیے آپ کے گھر میں لوگوں کی صحتیں بہتر ہو جائیں گی. اس لیے کہ آپ لہسن میں وہ ایلیسن حاصل کر سکیں گے جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو کم کرنے کا ذمہ دار ہے. آپ ادرک سے وہ تمام عناصر حاصل کر لیں گے جو آپ کے ہضم کے نظام میں انزائم کو پروڈیوس کرنے کا ذمہ دار فریز کر کے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور ایلیسن کی مقدار یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لہسن کے کیپسول میں نے کھا لیا اور یہ کھا لیا I'm sorry یہ سب غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ لہسن کا تمام تر اثر ایلیسن میں ہے اور ایلیسن وہ خوشبو ہے جو لہسن میں موجود ہوتی ہے. آپ اسے خوشبو کہیے یا بدبو کہیے لیکن وہ اسمیل ہے. اگر وہ اسمیل موجود ہے تو پھر آپ کا کولیسٹرول کم ہو سکتا ہے. اگر وہ اسمیل موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا وزن کم نہیں ہوگا کولیسٹرول کم نہیں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی تو تھا نا جیسے اب گڑ کی ہم بات کر رہے تھے شروع میں تو کھانا کھایا جاتا تھا آخر میں تھوڑا سا گڑ کھا لیا جاتا تھا تو ایک کمپیکٹ اور ایک کمپلیٹ وہ ہوتا تھا بغیر گڑ کے کھانے کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا گاؤں میں یہ ہر جگہ. اس کے پیچھے جائیے اس کا بھی کوئی ہضم کے سسٹم سے تعلق ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی درخواست کی تھی کہ ہماری زبان پہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹ برڈز ایک میسج دیتے ہیں کہ کیا آیا ہمارے جسم میں کیا کیمیکل بننا چاہیے. جب ہم کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز اپنی زبان پہ رکھتے ہیں تو یہ ٹیسٹ برڈز آرڈر کرتے ہیں پینکریاس کو کہ پینکریاس کی سیکریشنز کی ضرورت ہے. پینکریاس کے دو مختلف سیلز ہیں ایک الفا سیل ہے ایک بیٹا سیل ہے. الفا سیل جو ہے وہ ہمارے ہضم کے نظام کے لیے انزائم پروڈیوس کرتا ہے اور بیٹا سیل ہمارے جسم کے لیے پینکریاس کا کام یہ ہے کہ انسولین بناتا ہے. صحیح. تو بیلنس آف شوگر کے لیے بھی انتہائی ضروری تھا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز ضرور کھائیں. لہذا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد 4-5 دانے شکر کے اپنی زبان پہ رکھ کے اس میسج کو ضرور دیں کہ شکر آ گئی پینکریاس میں تاکہ انسولین بناؤ. صحیح. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. جی بتائیے. جی آغا صاحب سے میرے 2 کوشچن ہیں. جی میرے سر میں پتہ نہیں خشکی ہے کیا چیز ہے لیکن وہ آئلی ہے نیچے بیٹھی ہوتی ہے. صحیح. اور بے تحاشا خارش ہے بہت علاج کروائے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا. اور دوسرا وزن کے بارے میں ان سے معلوم کرنا ہے. میرا جو ابھی وزن تھا 90 kg تھا. صحیح. میری 130 ہے اور ہائٹ 5 فٹ 5 انچ ہے. صحیح. اور وزن زیادہ ہے آپ کے حال میں؟ ہاں جی. تو میں نے تقریباً 5-6 سال برتھ کنٹرول پلز کھائی ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہوا ہے. ساتھ رہیے آپ. اور اچھا یہ چلیں انہوں نے یہ بات کی مجھے یہ تو بتا دیجیے گا ہربس کے تھرو برتھ کنٹرول کا کیا کوئی سلسلہ ایسا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کہ کیمیکلی ہمیں کوئی چیز نہ یوز کرنی پڑے اگر ان کیس یہ کرنا ہی پڑے تو؟ دیکھیے میں آپ سے کروں کہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی جو ہربس کے حوالے سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے برتھ کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر برتھ کنٹرول کی جتنی بھی دوائیں ہیں وہ فیمیل ہارمون کو انکریز کر دیتی ہیں. صحیح. اینڈ آف دا ڈے اس کے مسائل ضرور آتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ ہم ہارمونک جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کتنا حکیم صاحب اس پہ ہونا چاہیے نا. اب خواتین اگر دے آر کمپیلڈ ٹو یوز دوز کیمیکلز اور اس کی وجہ سے ان کا پورا سسٹم اور سب کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے. یقیناً ہونا چاہیے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس پر شاید بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی. بہرحال آئی پرومس کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 2-3 مہینے کے اندر اس پر کچھ کام کر کے ضرور حاضر ہوں گا. میں آپ کو پھر بلاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا پھر اب وہ کیا کریں اب جب وزن بڑھ گیا ہے جو کہ ایک اکثر شکایت ہوتی ہے خواتین جب اس پروسیس میں جاتی ہیں تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے بے قاعدگیاں ان کے پورے ہارمونل سسٹم میں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کریں؟ میری درخواست یہ کہ دیکھیں ہارمونل سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے میں نے آپ کے پروگرام میں ایک درخواست کی تھی خار خسک. اس کو پنجاب میں بڑے آرام سے سمجھا جا سکتا ہے پکھڑا کے نام سے. ٹھیک ہے. ٹریولس ٹیرسٹس اس کا بوٹینیکل نیم ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو جا کر کے نیٹ پہ دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ ایک انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. اور وہ پکھڑا جس کو ہم عام طور پہ استعمال کریں تو اس کے 2 افیکٹس ہیں. پہلا افیکٹ یہ ہے کہ وہ ایز دا ڈائریوٹک استعمال ہوتا ہے اور ہمارے گردے کے ورم کو کم کر دیتا ہے. صحیح. اور نمبر 2 وہ فالکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH کو انکریز کرتا ہے اور اس کو انکریز کرنے کے بعد وہ فالکلز کی فارمیشن کو بہتر کر دیتا ہے. صحیح. تمام چیزیں ہارمون کے حوالے سے وہ بہتر کر سکتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ خواتین اگر کنسیو نہیں کرنا چاہتی تو ان کے لیے کچھ لوکل اپلیکیشن کے لیے میڈیسنز تو پاسبل ہیں لیکن اورل میڈیسنز کی طرف میرا خیال ہے کہ ہربز میں بہت زیادہ کام نہیں کیا ہوا. وہ
جو لوکل اپلیکیشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے وہ تو نیم کا تیل ہے جو اینٹی فنگل ہے, وہ لوکل یوز کے لیے استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی وہ اس حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہے. بہت پرانے لوگ ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے, ایک بیج ہے اس کو ایرنڈی کا بیج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے. ایرنڈی کو انگلش میں کیسٹر کہتے ہیں, جس کا ہم آئل نکال کے کیسٹر آئل نکالتے ہیں. اس کے بیجوں کو نہانے کے دن استعمال کر لیا جائے, کھا لیا جائے, نگل لیا جائے, صحیح, صرف ایک بیج 1 مہینے کے لیے کافی ہے, 2 بیج 2 مہینے کے لیے کافی ہے, 7 بیج 7 مہینے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹکا ہے, لکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ میرا تجربہ نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا تو میں نے صرف اس لیے عرض کر دی کہ یہ ہے اس طرح کی, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ استعمال کرتی ہیں اور بہت زیادہ, لیکن اس کا رزلٹ عام طور پہ 50 to 40% ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا, کالر بھی ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ان کو ہم نے جن کا مسئلہ تھا موٹاپے کا, اس پہ بھی ارک وغیرہ ریکمینڈ کریں گے جو ہم نے پہلے بتایا. گریٹ. کمال, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی جی, آغا صاحب سے بات کرنی تھی. آغا صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میرا بیٹا عثمان شاہد ہے, اس کو لاسٹ ایئر جولائی میں جو ہے نا وہ جانڈس ہو گئے تھے. تو اب وہ جانڈس جو ہے وہ 2-3 مہینے تک تو رہا, مگر اس کے بعد جو ہے اس نے کافی, وہ کیا 1.1 تک آ گیا تھا اس کو بائلوریبن. تو اس کے بعد ہم نے اس کو, ڈاکٹروں نے کہا تھا سب کچھ کھائے پیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم نے نا ڈیلی یوز میں جو کھانے ہوتے وہ دیے, صرف فرائڈ چیزیں نہیں دی. اس کے بعد جناب 3 مئی 4 مئی جنوری کے منتھ میں اس کو نا گلے کا انفیکشن ہو گیا تھا, تھروٹ انفیکشن. تو میں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے پھر ہم نے ساتھ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ نا اپنا LFT بھی چیک کرواؤ. LFT چیک کروایا تو وہ جناب جو 4.5 تھا. صحیح. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ گلے, نتیجہ کیا نکلا؟ جی, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری چیزیں وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ساری ٹیسٹیں وغیرہ دی, پھر انہوں نے کہا کہ بائیوپسی ہوگا. پھر ہم لوگ تو ڈر گئے تھے, ہم نے وہ نہیں کروایا, تو ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا نہیں بائیوپسی کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اس کو نا میڈیسن دیں. اب وہ میڈیسن کھاتا ہے, کھاتے تو ہے, مگر وہ کے اوپر نیچے بہت ہو رہا ہے, مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ساتھ رہیے. جی ڈاکٹر. بلوربائن بنیادی طور پر جگر کی خرابی کی علامت ہے. یہاں میں ان سے فائدہ اٹھا کر چیز عرض کروں کہ آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم میں نے عرض کی تھی, ایک دوا ہے اس کا نام ہے اونٹ کٹارا. اونٹ کٹارا کو انگلش میں کہتے ہیں ملک تھسل. اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے وہ ہے سیلیبیم میرینیم, اور سیلیبیم میرینیم کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ ہے سیلیمائرن. اب سیلیمائرن پر آپ جائیے تو آپ کو بہت سارا لٹریچر مل جائے گا. اونٹ کٹارا کا استعمال جگر کے امراض کے لیے بہترین دوا ہے, فیٹی لیور ہو, بھلے اس طرح کے مسائل بھی ہو, لیکن ایک عمل بہت اچھا ہے, وہ یہ کہ نکلتے ہوئے سورج کی روشنی آپ کے جسم پہ پڑے تو لیور کی ایفیکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو نئے بچے ہوتے ہیں, نیو بورن بیبیز, وہ دھوپ میں لا کر, وجہ صرف یہ ہے کہ جو نکلتے ہوئے سورج کی روشنی ہے یہ جگر کے امراض کو ٹھیک کرتی ہے. اور وہ عام طور پر دیکھیے کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں عام طور پر انہیں جگر کے امراض نہیں ہوتے. یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ابھی کیا کریں, ایک تو فجر کے بعد واک کرنا شروع, فجر کے بعد واک کریں, ایک دوا استعمال کریں. اس دوا کا نام ہے دبید الورد. صحیح, میں ریپیٹ کروں گا, معجون پیسٹ کہتے ہیں معجون کو, دبید الورد. اگر یہ آپ مسلسل بچے کو استعمال کروائیں ½ ٹی اسپون صبح اور شام 2 وقت, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جگر میں تبدیلیاں آئیں گی اور بلوربان اس کا بہتر ہو جائے گا. درخواست صرف ایک کرنی ہے کہ جانڈس میں ہمارے ہاں روایتاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی گنے کا رس پلاؤ, تو خدا کے لیے گنے کا رس نہ پلائیے. کیوں؟ اس لیے کہ گنے کے رس میں 2 خرابیاں ہیں. ایک تو وہ گندا ہوتا ہے, آج کل انتہائی گندا ہوتا ہے, اور ہم اس بیمار بچے کو ان ہائیجینک چیز پلا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گنے میں کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں گلوکوز ہوتا ہے, اور گلوکوز جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو پھر یہاں تو ایک روایت غلط ہو گئی نا. غلط ہو گئی نا. مسئلہ وہی ہے کہ گنے کے رس کو آپ نے نکالنا کیسے ہے اور کون سے حصے کو نکالنا ہے. اس کے درمیان میں جو وائرس ہے اور گنا جو ہے اس کے درمیان میں وائرس, وہ لال والا جو گنا ہے وہ بھی بیچارہ بیلنے میں چلا گیا ہے. گنڈیری کا چسانا جو بالکل صاف ہے, اس لیے کہ اس میں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سلائیوا اس کے اندر جائے, تو لہذا گنڈیری کا چوسنا ایک ڈیفرنٹ عمل ہے اور گنے کا رس پینا ایک ڈیفرنٹ عمل ہے. میں جو درخواست کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گنے کے رس کو نہیں پلانا. اب انہیں اونٹ کٹارا لینے کی تو ضرورت نہیں ہے, اونٹ کٹارا بھی لے سکتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ اب آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں, میرے خیال ہے ویورز کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا, وہ دل چاہتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ یوز کرنا شروع کر دیں. کیا کریں کہ ایک جو سب کچھ آپ بتاتے ہیں, جیسے جن خواتین کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیا لیں, پکھڑا, تو وہ کیا پکھڑا ہر ایک خاتون کھانا شروع کر دے,
ہر ایک خاتون لینا شروع کر دے اور وہ اگر وہ چاہے کہ وہ ٹھیک رہے اور مینٹین رہے؟ دیکھیے جو میڈیا میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنی لمیٹڈ دوا کو بتائیں کہ جو عام طور پر لوگ استعمال کر لیں تو فائدہ کم چاہے ہو لیکن نقصان نہ ہو. تو بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ پکھڑا ایک عورت کے لیے بہترین دوا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا السی ہماری روایت میں اس لیے تھی کہ السی عورت کے لیے ایک بہترین دوا تھی. ایک عورت کی بہترین دوا سفید زیرہ ہے. لیکٹیشن کے لیے بچے میں اگر کمی ہو رہی ہے خون کی بچے میں کمی ہو رہی ہے دودھ کی، ماں کے حوالے سے دودھ بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ سفید زیرے کو مصری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیجئے. اب آپ یہ دیکھیے ساری دوائیں آپ کو کچن میں سے ملتی چلی جائیں گی. یہ تمام دوائیں ہماری روایت کا حصہ ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پکھڑا، ہاں میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک عورت پکھڑا استعمال کرتی ہے دن میں ایک مرتبہ، اگر ایک عورت السی استعمال کرتی ہے کتنی کوانٹٹی میں یوز ہے؟ ½ ٹی اسپون پاؤڈر. صحیح. اگر السی استعمال کرتی ہے ½ ٹی اسپون صبح کے ناشتے میں وہ دلیے کے اوپر ڈال لیتی ہے، فائن. اگر وہ سفید زیرہ اپنے کھانوں میں استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے. یہ تمام وہ دوائیں ہیں جو ہمارے گھروں میں روایت کے طور پر موجود تھی. اور سفید زیرہ اگر کھانے میں جیسے ہم ڈالتے ہیں کہ اس کا پاؤڈر ڈال لیا یا اس کو بھونتے ہوئے ڈال لیا تو بھی افیکٹو ہے؟ افیکٹو ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے روایت یہ تھی کہ جب دہی کا رائتا بنایا تو سفید زیرہ دودھ اوپر سے ڈال دیا. اس میں ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے اور اس کا افیکٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس ناہید کا ایک میسج ہے. آغا صاحب اور یہ پوچھیے 9 سال کا ان کا بیٹا ہے اور جسم پر کندھوں پہ سفید سفید نشان ہے، لیکن اس کو ہم جواب دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا جن کا ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے نشان ہے اس کا ان کو کیا بتائیں؟ دیکھیے سفید نشانوں کا مطلب بنیادی طور پر 2 ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں پھل بیری کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ پھل بیری. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جلد کے نیچے ایک چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہیں جو میلانن سیلز کہلاتے ہیں. یہ میلانن ڈسچارج کرتے ہیں. اگر میلانن سیل ڈسچارجنگ سیلز میں کسی قسم کا پرابلم آ جائے تو پھر ہماری جلد میں رنگ کا فرق آنے لگتا ہے اور سفید نشان پڑنے لگتے ہیں. اب اس کا طریقہ علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی دوا لگائیے اور دھوپ میں بیٹھ جائیے اور رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اگر ٹیننگ ایجنٹ کوئی بھی لگا لیجئے رنگ تبدیل ہو جائے گا. لیکن جب تک کہ میلانن سیلز صحیح طور پر کام نہیں کریں گے تب تک کہ آپ ان سفید رنگ کے نشانوں پر قابو نہیں پا سکتے. کیا کریں پھر؟ اصولی طور پر خون صاف کرنے کی دوائیں استعمال کریں، مسلسل استعمال کریں. اس سے عام طور پر یہ نشان بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں. چرائتا، سر پھوکا، ٹھیک ہے، اوناب اور منڈی. یہ چاروں چیزیں 5-5 گرام اور اس میں 3 گرام عشبہ مغربی ملا لیں. یہ تمام چیزیں رات کو سوتے وقت پانی میں بوائل کر کے رکھ لیں. صبح نہار منہ مسلسل پلائیں. اس سے عام طور پہ یہ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بڑھتے ہوئے داغ رک جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اور میلانن سیلز کا جو ہمارے جسم میں نظام ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گا اور یقیناً مستقبل بہتر ہوگا. وزن کم کرنے کے لیے جو آپ نے 5 عرق بتائے ہیں یہ بلڈ پریشر کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ دل کے کوئی کھولنے، دل کے والو کھولنے کے بارے میں کوئی ہے کچھ ایسی میڈیسن؟ دیکھیے والو کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ شاید حکیم سعید صاحب ان تمام چیزوں کو اگر جمع کر لیتے تو شاید بہت بڑی ایک کتاب لکھ سکتے تھے. حکیم صاحب نے ایک نسخہ لکھا تھا اور اس نسخے سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں. کیا؟ پہلا ہے پودینے کی ڈنڈیاں 12 انچ. صحیح. الانگ میں پتیاں ہیں خالی؟ نہیں صرف ڈنڈیاں. صحیح. ادرک 1 گرام. ٹھیک ہے. اور پان کا پتا میڈیم سائز کا 1 عدد. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں پانی میں فریش بوائل کریں اور بوائل کر کے فریش پی لیں رات کو سوتے وقت. صحیح. اگر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو تو حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں 3 دانے آلو بخارے کے شامل کر لیں. اچھا اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو؟ اگر بلڈ پریشر ہو تو 3 دانے آلو بخارے کے بھی. سوکھا آلو بخارا. سوکھا آلو بخارا اگر یہ اس میں ایڈ کر لیا جائے اور روزانہ رات کو سوتے وقت پیئیں تو حکیم صاحب نے تو کئی لوگوں کی ایک مرتبہ انجیوگرافی ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے بعد انجیوگرافی ریپیٹ کروائی اور انہیں باقاعدہ فرق میں نے خود دیکھے ہیں وہ تمام. گریٹ جی یہ ٹرائی کیجئے گا، آپ انجوائے کیجئے گا. 22 سال عمر ہے، وزن جو ہے کم ہے، بڑھانے کا طریقہ بتا دیں. آپ انتظار کر لیں تھوڑا سا 32 سال کی عمر تک پھر آپ کو وزن کم کرنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیے عام طور پہ عمر کا تعلق کے ساتھ ساتھ بہت ساری فوڈ ہیبٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وزن کم ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ کسی کا جو میٹابولک ریٹ ہے اس کے حوالے سے بھی فرق پڑتا ہے. اگر آپ پروٹین کا استعمال کریں
تو وزن بہتر ہو سکتا ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کو مینج کر کے استعمال کریں تو وزن بہتر ہو سکتا ہے, اور اگر آپ مستقل آلو کھائیں تو پھر بہت جلدی آپ آلو. ہم نے بھی ڈاکٹر شیبہ سے تو پوچھنا ہی ہے کہ اسکن اور چہرہ کیسے بہتر ہوگا. آپ کیا بتاتے ہیں اگر کوئی خاتون یا مرد چاہیں کہ وہ تو کیا کریں, وہ کچھ بہت سارے کام نہ کر سکیں, کچھ ایک دو کر لیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے چہرے پر 46 مسلز ہیں, 46 جو ڈیفرنٹ اینگلز میں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم چہرے کو گلو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنی خوراک کو بہتر کرنا چاہیے, اپنی سوچ کو بہتر کرنا چاہیے, اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر کرنا چاہیے. نہ نارمل میل ہوگا, نہ راندھانا چاہیے, مطلب نہ یہ سارا کچھ ہوگا, نہ فیس پہ گلو آئے گا. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم چہرے کے مساج کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں, بنیاد پر سرکولیشن اور بلڈ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جب ہم سرکولیشن بلڈ کو بہتر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, کچھ کھانے سے ہو جائے گا کام کے؟ عام طور پر غذا کو اگر ہم ہمیشہ لمیٹڈ لیں اور مینج کر کے لیں, بیلنسڈ فوڈ لیں تو ہمیشہ بہتر ہوں گے. بہت سارے لوگ اگر پروٹین پر آتے ہیں تو بالکل پروٹین پر آ جاتے ہیں. کوئی ایک نہیں آپ بتا رہے ہو جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جو آپ یوز کریں سارے. دیکھیے 4 چیزوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے, سونف, ٹھیک ہے, پودینہ, ٹھیک ہے, سبز الائچی اور ادرک. ٹھیک ہے, ان 4 چیزوں کو پانی میں بوائل کر کے گرین ٹی کی طرح بنا کر ہر کھانا کھانے کے بعد لینا شروع کیجئے. آپ کے بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی, ایبزارپشن آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور ایک بات ہمیشہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ معدے کا نظام ٹھیک نہ ہو آپ دنیا کی کسی بھی بیماری سے نجات نہیں پا سکتے, اس لیے کہ دوا اگر ہضم نہیں ہو رہی تو آگے کیا ہوگا. بالکل صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. آپ نے ایک چیز کمنٹ کیا, وہ یہ کہ آپ مجھے ہربل اس کا بتائیں گے کہ جو کانٹرسیپٹیو میتھڈ جو ہربل طریقے سے جو سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جن کے وہ خواتین کے لیے, اور یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے, اس لیے کہ خواتین بہت زیادہ ان معاملات میں خراب ہوتی ہیں اور اپنی ہیلتھ کو بعض اوقات کمپرومائز کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آئی پرومس انشاءاللہ. آئی ول بی ویری گریٹفل, تھینک یو. اور ہم رکیں گے, ایک چھوٹا سا لیں گے بریک, اور آپ ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ کی ملاقات ہوگی ڈاکٹر شیبہ سے, باتیں ہوں گی اسٹیرک ڈرمیٹولوجی کے حوالے سے.